کے ساتھ خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائے، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازگری اور مکاری کے سبب سے اس کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف ہر ایک تعلیم کے موجوں کی طرح اچھلتے پھیلتے نہ گریں، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں، جس سے سارا بدن ہر ایک جوڑ کی مدد سے پیوستہ ہو کر اور کر تاثیر کے موافق جو باقدر ہر حصہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑھاتا ہے تاکہ محبت میں اپنی ترقی کرتا جائے۔ آمین۔ خدا اپنی کلام کے وسیلہ ہم سب کو برکت دے۔ توجہ کریں گے، پورا دھیان سوچ خدا کے کلام کی طرف لگائیں گے، کیونکہ خدا نے اپنے کلام کو ہر نام سے زیادہ عزت دی ہے، عظمت دی ہے، مبارک خدا۔ تو آج جس بات پر ہم غور کریں گے وہ ہے مسیح کا قد۔ ہلیلویا۔ یہاں ہم نے پڑھا ہے تاکہ مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچا۔ تو قد کے بارے میں غور کریں گے، مسیح کا قد، تو یہاں قد سے مراد کیا ہے ہم غور کریں گے۔ تو 10ویں آیت سے بلکہ 11ویں آیت سے ہم نے پڑھا ہے، تو دوبارہ غور کریں۔ اور اسی نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ اسی نے، کس نے؟ جو آسمان پر چڑھا، اسی نے جو زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا، اسی نے جس نے ہماری خاطر صلیب پر اپنی جان دی۔ یسوع مسیح نے بنی نوع انسان پر رحم کیا اور اس نے اپنے خادموں کو بھیجا، اور یہ خادموں کی 5 خدمات ہیں۔ یہ 5 خدمت یسوع مسیح نے دے کر اپنے خادموں کو بھیجا، اور یہ 5 خدمتیں کون سی ہیں؟ بعض کو رسول، پہلی خدمت یہاں رسول ہے، اور بعض کو نبی، اور بعض کو مبشر، اور بعض کو چرواہا اور استاد۔ یہ 5 خدمتیں ہیں، اور ساری خدمتیں وضاحت طلب ہے، مگر ایک خدمت پر میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ نبی، یہاں لکھا یسوع نے نبی مقرر کیے، اور آج نبوت کے بارے میں لوگوں کی جو سوچ ہے کہ دیکھیں جی یسوع نے نبی مقرر کیے، کیونکہ ہم یہ تعلیم رکھتے ہیں مسیح یسوع کے آنے سے پہلے کی نبوت اور یسوع مسیح آنے کے بعد کی نبوت، اس میں فرق ہے۔ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے وہ نبی تھا جو خدا سے سنتا اور لوگوں کو بتاتا، وہ نبی کہلاتا۔ مسیح یسوع کے آنے کے بعد وہ نبی کی حیثیت رکھتا ہے جو مسیح یسوع کا کلام دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ نبی کا مقام، نبی کی حیثیت اور نبی کی عزت رکھتا ہے۔ اب ہمیں غیر کی باتیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں اس طرح ضرورت نہیں کہ خدا کلام کرے گا پھر جا کر کریں گے۔ بائبل مقدس فرماتی ہے سب کچھ سنایا گیا، اور مکاشفہ کی کتاب 19واں باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے۔ جو یسوع کا پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے وہ گویا خدا کا پیغام پہنچاتا ہے، وہ نبی کی حیثیت رکھتا ہے، وہ نبی کا مقام رکھتا ہے۔
میرا موضوع آج یہ نہیں، میرا موضوع ہے یسوع مسیح کا قد۔ جب ہم قد کی بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے 5 فٹ قد، 5.5 فٹ، 6 فٹ، 6.5 فٹ، اس قد کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں اس قد کی بات نہیں ہو رہی۔ خدا کا خادم جو لکھنے والا ہے اس خط کو، وہ رسول پالوس ہے، جو پہلے ساؤل تھا۔ جب خداوند یسوع نے اسے بلایا، اپنے کام کے لیے لیا، اس نے اپنا نام بدل دیا۔ پہلے وہ بڑا تھا، پھر وہ پالوس بن گیا۔ پالوس کے معنی ہے چھوٹا۔ اس نے کہا آج میں پالوس ہوں، اب میں ساؤل نہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں پالوس نے جو باتیں لکھی، یہاں وہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا ہے۔ پوری توجہ کریں، میرا ایمان ہے ہم توجہ کریں گے تو برکت لے کر جائیں گے۔ 12ویں آیت پر نظر کریں۔ یسوع مسیح نے اپنے خادموں کو خدمت دے کے بھیجا۔ کیوں دے کر بھیجا؟ 12ویں آیت کی شروع سے دیکھیں۔ تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کو، اپنے لوگوں کو خدمتی مقرر کیا، بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ مقدس لوگ کامل بنے۔ مقدس لوگ کامل بنے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ سب چنے گئے تاکہ مسیح کا پیغام پہنچائیں۔ ابھی مسیح کا پیغام پہنچا نہیں، چنے گئے، پہلے سے کہہ دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے بہت سے لوگ باوجود خدا کا کلام نہ پہنچنے کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں، وہ بڑی سادی زندگی گزارتے ہیں، وہ خدا میں بڑے اچھے طور پر چل رہے ہوتے ہیں، مگر ان کو ضرورت ہے کوئی اور بتائے، سکھائے، ترتیب دے، سلیقہ بتایا جائے۔ اس ترتیب اور سلیقے کے لیے خدا نے اپنے خادموں کو مقرر کیا، اور اس کا میں ایک ثبوت دیتا۔ اس زمانہ میں جب نبیوں کا دور نہیں تھا، ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابراہیم۔ باپ ابراہیم کے دور میں باپ ابراہیم اس وقت خدا پر ایمان لایا جب کوئی نبی نہیں تھا، کوئی سکھانے والا اس کو نہیں تھا، صرف وہ یہ کہتا تھا یہ سورج جس نے بنایا وہی خدا ہے، یہ چاند جس نے بنایا وہی خدا ہے، یہ بارش جو برساتا ہے وہ خدا ہے، جو موسم بناتا ہے وہ خدا ہے۔ کیونکہ ابراہیم کا خاندان بتوں کی پرستش کرتا تھا، وہ بتوں کو مانتے تھے اور وہ بتوں کو خدا کہتے تھے، مگر ابراہیم کہتا تھا باپ نہیں، چچا نہیں، تایا، جو اس کے رشتے دار، سب کو کہتا تھا نہیں، خدا وہ ہے جو کوئی پوشیدہ ہے، جو سارے کاموں کو کرتا ہے، یہ مٹی کے پتھر کے بت ہیں، یہ خدا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو بڑی سادی سی زندگی گزارتے ہیں، ان کو بائبل مقدس لوگ کہتی ہے، نیک لوگ کہتی ہے۔ جب ہم مکاشفہ کی کتاب پڑھتے ہیں، پچھلے دنوں میں نے ایک میسج دیا تھا، نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش تو سرد ہوتا یا گرم ہوتا، تو نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے منہ سے نکال پھینک دوں۔ دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں، ایک سرگرم ہے، ایک نیم گرم ہے اور ایک سرد ہے۔ یسوع مسیح کہہ رہے سرد ہونا کوئی بری بات نہیں، سرگرم ہونا اچھی بات ہے، مگر نیم گرم ہونا بری بات ہے۔ نیم گرم وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو بھی جانتے ہیں اور دنیا کو بھی نہیں چھوڑتے، دنیا کی رنگ رنگیوں میں بھی رہتے ہیں اور خدا کے کاموں میں بھی اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں۔ ان کو بائبل مقدس نیم گرم کہتی ہے، وہ دونوں طرف چلتے ہیں۔ سرد وہ ہے جو ابراہیم کی طرف سادی سی زندگی گزارتے ہیں، کہتے ہیں کوئی ہے جس نے ساری ہستی کو بنایا۔ وہ بات کرنے سے پہلے سوچتے ہیں، وہ سوچ کر بولتے ہیں۔ آجو بھائی اوپر آجو، ادھر کھڑے ہو جاؤ، چندہ ڈال دو، ڈال کے پھر چلے جاؤ، شاباش۔ تو ہم غور کریں، باپ ابراہیم کی طرح آج بھی لوگ ہیں
گزار رہے ہیں سادی زندگی. ان کو پتہ ہے گناہ ہے, برائی ہے, گالی دینا گناہ ہے, کسی کے لیے برا سوچنا گناہ ہے. حالانکہ نہ کوئی ان کے پاس کلام لے کر گیا, نہ کسی نے انہیں سکھایا. بائبل مقدس انہیں مقدس لوگ کہتی ہے. یہاں یہی کہا گیا کہ میں نے خادم کیوں مقرر کیے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے. جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں ان کو ٹھیک اور بہتر تعلیم دی جائے تاکہ وہ خدا کو جانے. آگے بڑھیں. 12ویں آیت ہم پڑھ رہے ہیں تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. مسیح کا بدن کون سا ہے؟ پہلی بات کہہ رہے تھے جس کے کل کے اندر بات کر رہے ہیں. ابھی بدن کی بھی بات, بدن کا مسیح کا بدن کیا ہے؟ بائبل مقدس سکھاتی ہے کلیسیا مسیح یسوع کا بدن ہے. اور کلیسیا کون ہے؟ وہ جو مقدس لوگ ہیں, وہ جو خدا سے ڈرتے ہیں, جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں, اس کی مرضی پوری کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, دکھ سہ لیتے ہیں, دیتے نہیں, نقصان برداشت کرتے ہیں, نقصان دیتے نہیں. وہ کوئی مذہبی لوگ نہیں, ان کے پاس کوئی علم نہیں, ان کے پاس کوئی بہت ساری کتابیں انہوں نے نہیں پڑھی, مگر وہ جانتے ہیں کہ خدا قدرت والا جس نے پیدا کیا. شریعت کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ایک باطنی شریعت ہے. یہ ہر انسان کے شریعت کا مطلب قانون, تو ہمارے اندر ایک آلریڈی انسانیت کے قانون ہے. اور یہی بات ہے جو آج ہم سیکھیں گے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. خدا کے خادم کیوں مقرر کیے جاتے ہیں؟ تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے. اور مسیح کا بدن کلیسیا ہے تاکہ کلیسیا ترقی پائے. ایک خادم کو کلیسیا کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے. اگر ہم خادم کلیسیا کی ترقی کے لیے کام نہیں کرتے تو ہمارا مقرر کرنا, کیا جانا, ہمارا قائم رہنا اور ہمارا خدمت کرنا سب کچھ بیکار ہے اگر ہم کسی کے لیے باعث برکت نہیں بنتے. ہمیں باعث برکت بنایا گیا ہے تاکہ لوگ کامل بنے, ہماری وجہ سے کاملیت کی طرف بڑھے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود اپنے آپ کو پہلے ٹھیک کریں گے. اگر میں نشہ کروں تو میں کسی کو کہہ سکتا ہوں نشہ نہ کر. اگر میں خود گالی دینے والا ہوں تو کسی کو تعلیم دے سکتا ہوں. یہ بائبل میں لکھا ہے. خدا نے کہا ہے تو جو اوروں کو سکھاتا ہے اور خود عمل کیوں نہیں کرتا. اگر ہم اوروں کو سکھاتے ہیں پہلے ہمیں خود ان پر عمل کرنا ہے, تب ہماری خدمت اندار ہوگی. یقین جانیں ہم نے سادے لوگوں کو دیکھا ہے, بہت سی زندگیاں بدل جاتی ہیں ان کے وجہ سے. اور بڑے بڑے عالموں کو دیکھا ہے وہ ویسے کے ویسے ہی زندگی گزار رہے. سب کے سب میں کچھ ایسے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم جب کوئی خدا ہمیں عہدہ دیتا ہے, جب خدا کسی کام میں سرفراز کرتا ہے, جب خدا کوئی ذمہ داری دیتا ہے, اگر اس ذمہ داری کو ہم ٹھیک نہیں نبھاتے, خدا کے پاس کمی نہیں لوگوں کی, وہ کسی دوسرے کو کھڑا کر دے گا. آپ کو معلوم ہے ساؤل بادشاہ تھا اور جب وہ اپنے کام میں بادشاہت کے نظام میں ناکام رہا, ٹھیک کام نہ کیا, تب خدا نے کہا تیری سلطنت تجھ سے چھین لی جائے گی, تو آپ سے بادشاہ نہ رہے گا اور تیرا پڑوسی داؤد اس کو میں بادشاہت دوں گا جو تجھ سے بہتر ہے. خدا ایسا کرتا ہے. اگر ہم ایسا کام نہیں کرتے, اکثر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خدا ہمیں آزماتا ہے. اگر آپ 25 باب متی کی انجیل پڑھیں تو وہاں لکھا ہے تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, میں تجھے بہت سی چیزوں کا مالدار بناؤں گا. اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیانتداری کریں گے پھر خدا ہمیں بڑا کام دے گا. اور رسول اپنے خط میں کہتا ہے یہ جو زندگی خدا نے ہمیں دی ہے بڑی چھوٹی سی ہے.
اگر یہ زندگی اچھی گزاریں گے تب ہمیں ابدی زندگی ملے گی. اگر ہم اس زندگی میں دیانتدار نہیں تو ابدی زندگی کون تمہارے سپرد کرے گا؟ تو ہم جو دنیا میں مثال کے طور پر گھر میں بڑی بہن ہے، بڑا بھائی ہے، ماں ہے، باپ ہے، یہ ذمہ دار ہے، دوسروں کے لیے نمونہ ہے. اگر باپ ٹھیک نمونہ اولاد کو نہ دے تو اولاد بگڑ جائے گی. باپ جھوٹ بولنے والا ہو، باپ کہے جا بیٹا کہہ دو دروازے پہ جا کے تو ابو گھر پہ نہیں ہے. باپ اگر ایسی باتیں کرے گا جو اولاد کے سامنے تو اولاد گریز ہوگی. ہمارا باپ ایسے کرتا ہے ہم بھی ایسا کریں. ماں اگر ایسا کرے گالیاں دے تو اولاد بھی کرے گی. تو یہ ذمہ داریاں جو خدا نے ہمیں دی ہے، باپ ہونا ایک ذمہ داری ہے. اور اگر اس کی میں جو تشریح کرتا ہوں زبور 127 اور اس کی تیسری ہے، دیکھو اولاد غلام کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا بال اس کی طرف سے اجر ہے. جوانی کے فرزند ایسے جیسے زبردست کے ہاتھ میں دیے، خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش اس سے بھرا ہے. تو وہ جو زبردست کے ہاتھ میں تیر ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے خدا نے ہمیں زبردست بنایا ہے، اولاد دی ہے، ہمیں اولاد کو بھی زبردست بنانا ہے. اور اگر ہم خود زبردست نہیں، جھوٹے ہیں، بے ایمان ہیں، چوری کرتے ہیں تو پھر اولاد کو کیا سکھائیں گے؟ وہی اولاد کرے گی. پھر مقدس لوگ کامل نہیں بنیں گے، پھر مقدس لوگ بگڑ جائیں گے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کوئی بڑا بھائی کوئی بڑی بہن، میں کبھی بڑی ہے تجھی بڑے، میں تو کیسا بڑا بھائی، وہ بڑے بھائی تو ہونے کا انکار کر دیتے ہیں. میں کبھی ماما کھڑے کے جاؤ، میں کبھی تھوڑا باپ جو مرضی دے کرو. ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے. کیسا بھی حالات کیوں نہ ہو اپنا عہدہ کبھی نہ ترک کریں، کبھی نہ چھوڑیں. جب ہم اپنے عہدے سے دستبردار ہو جاتے ہیں میں نہیں ہوں، خدا ناراض ہوتا ہے. خدا نے باپ بنایا، آپ کہہ رہے ہو میں باپ نہیں ہوں. خدا نے ماں بنایا کہ میں باپ ماں نہیں ہوں. خدا نے آپ کو بڑی بہن بنایا، بڑا بھائی بنایا، آپ کہتے ہیں میں نہیں ہوں. کیوں؟ آپ میں صلاحیت نہیں ہے، آپ خدا سے ڈرتے نہیں ہیں، آپ کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے. جب ساری باتوں سے ناکام ہو نا تو دعا کرنے بیٹھ جاؤ، خدا میری مدد کر، میری نہیں سنی جا رہی، میرا گھر نہ خراب ہو رہا ہے، میرا نظام خراب ہو رہا ہے. آخری اربا ہمارے پاس دعا ہے، نہ دعا کرتے ہیں نہ ترتیب بہتر بناتے ہیں تو پھر نظام بگڑتا ہے. پھر مقدس لوگ کامل نہیں بنتے، وہ بگڑ کے جاتے ہیں، مسیح کا بدن ترقی نہیں پاتا. خدا نے ہمیں یہ نظام دیا ہے. آپ کو یاد ہے بائبل مقدس پڑھنے والے سننے والے جانتے ہیں یعقوب نے کیا کیا؟ اپنے بڑے بھائی کو کہا مجھے بڑے ہونے کا حق دے دے. بڑے بھائی نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دے. اس نے کہا تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، تو مجھے بڑے ہونے کا حق دے دے، میں تجھے کھانا دیتا. یہ میں نے بنایا، یہ امی نے نہیں بنایا، میں نہیں تجھے دوں گا. وہ کہتا بڑے ہونے میں کیا رکھا ہے، آج سے تو بڑا میں چھوٹا، مجھے کھانا دے. اس نے دال اور روٹی کے بدلے بڑے ہونے کا حق چھوٹے بھائی کو دے دیا. بائبل مقدس کہتی ہے یہ زبان سے جو اقرار کرو، قول کرو، وعدہ کرو، کبھی اس سے نہ مکرو، خدا سنتا ہے. تو جب بڑے ہونے کا پروٹھے کا حق آیا برکت کا، تو پھر اسی کو یعقوب کو مل گئی بڑے ہونے کی برکت. اور وہ آج دنیا میں اس کا نام ہے، اس کو بنی اسرائیل کہہ دیتے. چھوٹی سی غلطی لکھا ہے بعد میں وہ رویا، پچھتایا کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے بڑے ہونے کا حق دے دیا، برکت یعقوب لے گیا، یہ کیوں ہوا؟ وہ اس کو مارنا چاہتا تھا، یہ میری برکت لے گیا. مگر اس نے اصول سے برکت لی. پہلے اس نے اس کے منہ سے اقرار کروایا کہ مجھے کہہ کہ میں بڑا ہوں. کبھی کبھی ہم اپنے عہدوں کو ناچیز جانتے ہیں. ہمیشہ اپنا کردار ادا کریں تب مسیح کا بدن ترقی پائے گا. اگر نہیں کریں گے ہم اپنا خاندان بھی خراب کریں گے، اور جب کوئی کام ملے گا کلیسیا کا نظام خراب ہوگا، وہ بھی خراب ہوگا. آگے بڑھے گا. آگے لکھا ہے تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے. 13ویں آیت، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان
اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائے اور کامل انسان نہ بنے، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائے، تب تک کلیسیا ترقی نہیں پائے گی، مقدس لوگ کامل نہیں بنیں گے، لوگ برکت نہیں پائیں گے۔ تو اس کے لیے آگے دیکھیں ہمیں کرنا کیا ہے۔ 3 باتیں بڑی اہم۔ پہلی بات ہے یہاں مسیح کا ایمان، وہ ایمان جو مسیح نے ہمیں دیا ہے، اس میں ہمیں مسیح کے قد کے اندازہ تک پہنچنا ہے۔ اب قد کیا ہے میں یہ تھوڑا بتاؤں۔ کبھی آپ نے یہ سنا ہے اردو کا یہ بڑا اچھا جملہ ہے، قد آور شخصیت۔ یہ شخص بڑا قد آور ہے۔ کوئی شخص چاہے آپ آپس میں بات کریں اور پڑھے لکھے سمجھدار جب وہ طریقے سے بات کرتے ہیں، یہ بہت قد آور شخص ہے، یہ بہت قد آور ہے۔ اس کا مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کا قد لمبا ہے؟ ہرگز نہیں، اس کی خصوصیات بڑی اچھی ہیں۔ یہ ایماندار ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ غریبوں کا خیال کرتا ہے، دوسروں کو عزت دیتا ہے۔ یہ قد ہے، یہ ہے قد آور ہونا۔ اگر کوئی کسی کو کہتا ہے یہ بہت قد آور ہے، اس کا مطلب یہ خدا سے ڈرتا ہے، یہ خدا کے حکموں پر عمل کرتا ہے، اس کی مرضی پر چلتا ہے۔ ہمیں مسیح کے قد تک پہنچنا ہے، اور مسیح کے قد کی پہچان یہاں بتائی ہے 13ویں آیت میں کہ جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان، پہلی بات کیا ہے؟ ایمان۔ جب تک خدا کے بیٹے کے ایمان میں، جو ایمان یسوع نے ہمیں دیا ہے، جو ایمان یسوع نے ہمیں دکھایا ہے، جو ایمان یسوع مسیح رکھتا ہے، وہ ہم نے رکھنا ہے۔ جو یسوع نے کہا وہ ایمان رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے؟ توجہ کریں میرے ساتھ، عبرانیوں کا خط 6 باب 11ویں آیت کیا لکھا ہے؟ بغیر ایمان کے خدا کو پسند آنا ناممکن ہے، اس لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے، وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا۔ جب ہمیں ضرورت ہے کسی چیز کی تو دعا کریں، تو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ دے گا۔ تو جب دعا کر کے دیکھ لینے ہیں یہ دیتا ہے ٹھیک نہیں دینا، بے ایمانی کی زندگی۔ تو ایمان کیا ہے؟ پہلی بات، بغیر ایمان کے ہم خدا کو پسند نہیں آئیں گے، اور بغیر ایمان کے ہم کلیسیا کی ترقی کے لیے نہیں کام کر سکتے۔ اور وہ ایمان جو یسوع رکھتا ہے، تو یہاں کہا گیا ہے کہ خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں پہلی بات ہے ایمان، یسوع جیسا ایمان، اور یسوع نے جو دیا ایمان وہ اپنے اندر رکھے، اور وہ ہے بغیر ایمان کے ہم خدا کو پسند نہیں آئیں گے۔ تو وہ ایمان کیا ہے؟ عبرانیوں کا خط 11واں باب پہلی آیت، وہاں لکھا ہے ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت اور اعتماد۔ مثال کے طور ہم اس کو کس طرح جانیں؟ ہم سب ایمان رکھتے ہیں یسوع مسیح پر، اور یسوع نے کہا دیکھو میں جاتا ہوں پھر واپس آؤں گا، اور لکھا ہے کہ وہ بادلوں پر سوار ہو کر واپس آئے گا، اور ترتیب لکھی ہے جب یسوع آئے گا لوگ ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم یسوع کے ساتھ ہوا میں اڑیں گے، اس کا استقبال کریں گے۔ ہم نے یسوع کو نہیں دیکھا، جو یسوع کے ساتھ شاگرد تھے انہوں نے یسوع کو دیکھا تھا، وہ ایمان رکھتے تھے۔ ہمارا ایمان اندیکھا ایمان ہے، ہم نے دیکھا نہیں یسوع کو مگر ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی قدرت کے باعث، اس کے عجائب کے باعث، اس کے کاموں کے باعث، اور ہماری سب کی زندگیوں میں خدا یسوع نے بڑے بڑے کام کیے۔ ہم سب کے پاس بڑی بڑی گواہیاں ہیں، اور یہ گواہیاں آپ کا ایمان ہے، اور یہی آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یسوع آئے گا، اپنے وعدہ کے مطابق ضرور آئے گا۔ جو ایمان رکھیں گے ہوا میں اڑ کر استقبال کریں گے۔ یسوع نے کہا ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے، یہ ایمان ہے۔ کہ جی اسی کہیے پتہ نہیں کتنے جانا ہے، تو پھر سمجھ لو پتہ نہیں کتنے جانا ہے۔ کسی نے کہا کیا آسمان پر رات دن عبادت کرنی ہے؟ تو خدا کے خادم نے کہا جی ہاں وہاں رات دن عبادت کرنی۔
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਦੁਆ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਭਾਈ ਲੰਬੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। तो भाई साहब ने नहीं भाई जी सुनो सुनो सुनो, जेड़े इतने से आपा करते हैं उन्होंने उसके नहीं करना, वो यहीं रह जाएंगे। जो यहाँ इबादत से डरते हैं, इबादत से घबराते हैं, दुआ से डरते हैं, खुदा के कामों से डरते हैं, वो हवा में उड़कर इस्तकबाल नहीं करेंगे। हवा में उड़कर वही इस्तकबाल करेंगे जो यहाँ घंटों खुदा के लिए गुजारने को तैयार होते हैं और उसके लिए अपनी जान देने के लिए तैयार और बेदार रहते हैं। तो वही उठाएगा। ये ईमान है। ईमान के बारे में बाइबल बड़ी बड़ी है, मगर मैं एक दो चीजें बात बताता हूँ। आप दानियल नबी की किताब पढ़े, उसका 4वां बाब, और वहां वाकया बहुत बड़ा, सदरक मीसक और अब्दुल्लाजू का, ये तीनों यहूदी हैं और बाबल के शहर में इलाके में रह रहे हैं। वहां नबूकदनेस्सर बादशाह है, उसने मूरत बनवाई है, हुक्म जारी किया, सारे मेरी हुकूमत में जितने लोग हैं इस मूरत को सजदा करें, जो सजदा नहीं किया जाएगा उसको आग और भट्टी झील में भट्टी में डाला जाएगा। मौका है, 7 बजाए गए, परस्तश हो रही है, और जब ऐलान हुआ सारी दुनिया ने झुककर सजदा किया जितने लोग वहां मौजूद थे। मगर 3 नौजवान खड़े रहे, उनको बुलाया गया, बादशाह के सामने पेश किया गया। बादशाह ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हें आग? तो उन्होंने कहा, बादशाह हम तुझे जवाब देना मुनासिब नहीं समझते, मगर हम ये ईमान रखते हैं हमारा खुदा हमें इस आग से बचाने की कुदरत रखता है। अगला जुमला जो उन्होंने कहा वो सुने। उन्होंने कहा, हमारा खुदा हमें इस आग से बचाने की कुदरत रखता है, अगर वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। ये है। हम पर कोई मुश्किल आए, हम किसी मुसीबत में हों और दुआ करें खुदा बचाएगा, तो अगर वो बचाए तो खुदा है, ना बचाए तो हम कहेंगे ये कौन सा खुदा है जिसने हमें छोड़ दिया। बाइबल मुकद्दस में देखें, सिर्फ दुआ का सुना जाना ही दुआ नहीं है कि हम कहते हैं दुआ नहीं सुनी गई तो फिर मैं खुदा को छोड़ता हूं तो खुदा मुझे छोड़ दे, की फायदा। दुआ सुनी जाए या ना सुनी जाए, खुदा है। साडा एक पंजाबी का मुहावरा है, भरे उत्ते पाइए ना ते अजमाए नू अजमाइए ना, मगर नहीं बात होंगे फिर भी जमाने। पंजाबी का मुहावरा है, भरे उत्ते पाओ ना ते अजमाए नू जमाओ ना। खाना खाता है दोबारा खाओगे, बात अधूरी हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। ते जिन्हों पहला जमाया पता है मेरा अजीज है, रिश्तेदार है, फलां है, फिर किसी के कहने आज जमा के दे देने या पढ़ाई करते हैं। बहुत लोग खुदा को आजमाते हैं, खुदा मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, और ऐसा हो गया ना तो फिर मजा ही आ जाए, फिर मैं जानूं कि तू खुदा है। क्यों शक है कोई खुदा की जात में? ये सूरज उसी ने खड़ा किया है, चांद वही निकालता है, रात और दिन उसी ने बनाए हैं, मौसम उसी ने बनाए हैं। वही है जो जमीन से अनाज उगाता है, वही है जो पानी बरसाता है, ये सारी फिक्रें वही करता है। अभी भी हमने उसको जमाना है, अगर तू ये करे तो मेरा खुदा है। ये गुनाह है, खुदा को जमाना गुनाह है, इसलिए उन्होंने दलेरी से कहा, ऐ बादशाह हमारा खुदा हमें आग से बचाने की कुदरत रखता है, वो ना भी बचाए तो भी हम तेरी मूरत को सजदा नहीं करेंगे। यही पलूसत जिसका खत पढ़ रहे हैं, एक कम 40 कोड़े 5 बार खाए, यानी 39 कोड़े 5 बार उसे लगे। बैंड 39 बैंड 3 बार लगे, 3 बार पत्थरों से संसार किया गया, फिर बच गया। नंगे पांव रहा, जानवरों से लड़ा, दरिंदों से, भूखे काटी, जेल के अंदर, माल की किताब 16वां बाब, जेल के अंदर पलूस और सलाह दोनों, आधी रात बैंड लगे, कमर से खून बह रहा है,
اور زخمی ہیں، جیل میں بند کر دیا گیا، آدھی رات اٹھے اور حمد کے گیت گانے شروع کر دیے، قیدیوں کو کلام سنایا، حمد کی، اور بیڑیاں کھل گئی اور جیل کے دروازے کھل گئے۔ ہلیلویا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے اے خدا بیڑیاں توڑ دے، اے خدا تالے توڑ دے، ہمیں یہاں سے نکال۔ وہ اپنے معمول کے مطابق عبادت کر رہے تھے، کلام سنا رہے تھے، گیت گا رہے تھے۔ خدا نے وہ سارے کام اس لیے کر دیے کہ ضرورت تھی۔ ہلیلویا۔ ہم مانگنے پہ زور دیتے ہیں۔ اگر زبور 127 اور اس کی 4 آیت پڑھیں گے، وہاں لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو نیند ہی نہیں دیتا۔ محبوب کون ہے؟ جو خدا کو پیار کرتا ہے، جو یسوع کو پیار کرتا ہے۔ ہم اس طرح زندگی گزارے، ہم اس لیے یسوع کو پیار نہیں کرتے کہ اس نے اچھی چیزیں دی ہیں، وہ پیار کے لائق ہے۔ وہ ہم اس لیے اس کو خدا نہیں مانتے کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا، وہ در حقیقت ہے ہی خدا۔ خدا کا مطلب خالق ہے، اس نے ہر چیز کو خلقا ہے۔ خدا سے اس طرح رشتہ رکھیں، یسوع سے اس طرح رشتہ رکھیں، یہ اس کا کام ہے۔ تو پہلی بات ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ایمان، اور ایمان کے بارے میں میں نے کافی باتیں بتائی۔ دوسری بات کیا ہے؟ اس کی پہچان، یسوع کو پہچاننا، یسوع جیسا ایمان رکھنا، یسوع کی مرضی کے مطابق ایمان رکھنا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ پہچان۔ یسوع کی پہچان میں جب تک ہم نہیں بڑھیں گے، یسوع کو نہیں پہچانیں گے، تب تک لوگ کامل نہیں بنیں گے، لوگ ٹھوکر کھائیں گے ہماری وجہ سے۔ اور وہ کیا ہے؟ کاملیت کیا ہے؟ پہچان کیا ہے؟ متی کی انجیل 27واں باب 11ویں آیت، یسوع مسیح نے کہا کوئی باپ کو نہیں جانتا سوا میرے، اور اپنے آپ کو کہا کوئی مجھے نہیں جانتا سوا باپ کے اور اس کے جس پر میں ظاہر کروں۔ یسوع کہتے ہیں جس پر میں کھولوں گا وہی مجھے جانے گا، دوسرا مجھے نہیں جان سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یسوع کو جاننا نہایت ضروری ہے، اس کے قد کو جاننا ضروری ہے۔ نہیں جانتے تو ہم زندگی نہیں پائیں گے۔ یرمیہ نبی کی کتاب نامہ باب 23 آیت، جن کے پاس ہے دیکھ لیں، نظر رکھیں اوپر، کھول کے دیکھیں۔ یرمیہ نبی کی کتاب نامہ باب 23 آیت، وہاں لکھا ہے نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر، نہ کبھی اپنی قوت پر، نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے۔ جو فخر کرتا ہے اس بات پر فخر کرے وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے۔ ہلیلویا۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے تم خوبصورت ہو۔ نہ کبھی قوت طاقت والے کو کبھی کہتے ہیں، نہ طاقت والا اپنی طاقت پر فخر کرے، نہ مالدار اپنے مال پر، لیکن جو فخر کرتا ہے اس بات پر فخر کرے کہ وہ مجھے جانتا ہے۔ تو ہمارا فخر کیا ہے؟ خدا کو جاننا، یسوع کو جاننا۔ یہ ہمارا فخر ہونا چاہیے، یہ ہمارے اندر بات ہونی چاہیے کہ میں جانتا ہوں۔ کس طرح؟ جس طرح ایک بیٹی، وفادار بیٹی، وفادار بیٹا یہ کہتا ہے میں اپنے باپ کو جانتا ہوں، وہ یہ برداشت نہیں کرے گا، میں نہیں کروں گا، میں جانتا ہوں اپنے باپ کو، میں چاہوں گا وہ مجھے یہ چیز دے دے گا۔ اور جو باپ کو نہیں جانتے وہ الٹے اور سیدھے کام کرتے ہیں، ٹیڑھے کام کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں شاید، اور پھر وہ بہت کچھ اور جانتے ہیں۔ جو خدا کو جانتا ہے اس کو پتہ ہے کہ وہ معاف نہیں کرے گا مجھے اس کے حکموں کو ماننا۔ جو یسوع کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یسوع کو یہ ایمان پسند ہے۔ اس نے کہا گالی نہیں دینا، اس نے کہا جھوٹی گواہی نہیں دینا، اس نے کہا بغانے مال کا لالچ نہیں کرنا، اس نے کہا اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم نے یسوع کو جانا نہیں ہے۔ مگر جنہوں نے یسوع کو جان نہیں لیا انہوں نے کبھی اپنے لب نہیں کھولے، جانے دے دی مگر بد دعا نہیں کسی کو دی، کسی کو گالی نہیں دی، کسی کے لیے برا نہیں کہا، کبھی برا نہیں سوچا۔
پہچان یہ ہے، اگر ہم ایمان میں اور مسیح کی پہچان میں ان دونوں چیزوں میں یسوع کے قد تک نہیں پہنچیں گے، یسوع کی مرضی تک نہیں پہنچیں گے، تو پھر لوگ ترقی نہیں پائیں گے۔ اکثر پاسٹر ڈینیل صاحب میں ہم بیٹھتے ہیں، آپس میں کرتے ہیں گفتگو، خادم بیٹھتے ہیں، گریہ زاری کرتے ہیں، مشکل ہوتی ہے تو ہم اپنا اقرار کرتے ہیں۔ اگر آج کلیسیا کی یہ حالت ہے، اگر آج کلیسیا اس قدر بگڑ گئی ہے، اگر آج دنیا میں اس قدر گناہ بڑھتا جا رہا ہے، جہاں بہت سارے لوگوں کو سزا دی جائے گی نا، پہلے نمبر پر خادم ہے، اور یسوع نے کہا کہ عدالت میں اپنے گھر سے شروع کروں گا، پہلے خادموں کو پوچھوں گا۔ یہ 5 طرح کی خدمت خدا نے دی ہے، اور یہ 5 خدمت والوں سے پوچھا جائے گا، اور اگر ہم نے محنت کیا لوگوں نے نہیں مانا پھر بیٹے کو پوچھا جائے گا۔ اور یہ 5 خدمتوں میں آپ نے پڑھا ہے، بعض کو رسول وہ ہوتا ہے جو پیغام سن کر دوسرے کو دیتا ہے، نبی وہ ہوتا ہے جو خدا سے کلام لیتا ہے، رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر وہ ہوتا ہے جو گاؤں گاؤں شہر شہر گلی گلی جا کر یسوع کے بارے سکھاتا ہے، بولتا ہے، گلیوں میں کھڑے ہو کر بازاروں میں وہ منادی کرتا ہے، بھائیو یسوع کے بغیر نجات نہیں، وہ مبشر ہے۔ اور آگے لکھا ہے بعض کو چرواہا کہتے ہیں پاسبان کو، جو کلیسیا کا پاسٹر ہے، پاسبان ہے، وہ چرواہا ہے، وہ اپنی بھیڑوں کی فکر کرے، ان کو اچھی خوراک دے، قیمتی کلام دے، پسند کرے یا نہ کرے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو کسان ہوتے ہیں جنہوں نے جانور پالے ہوتے ہیں، گائے، بیل، بھینس، وہ صرف اچھی چیزیں نہیں دیتے، کبھی کبھی کڑوی چیزیں بھی دیتے ہیں، کبھی کبھی نمک بھی دیتے ہیں جانور کو، کبھی کبھی تیل بھی پلاتے ہیں۔ کیوں؟ بد ہضمی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ تو ہم جب کبھی کبھی کڑوا کلام کرتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں آج کے بھائی بہت کلام خراب ہوا ہے، تو کئی لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ تو یہ دینا پڑتا ہے، یہ ساری غذا ہے۔ تو یہ اسی لیے یہ چرواہے جو ہے ان کا یہی کام ہے، کلیسیا کی رہنمائی کرنا۔ اور 5ویں نمبر پر ہے استاد، فلاسفر، سکھانے والے، علم بتانے والے۔ ان 5 کی ضرورت ہے، اور یسوع مسیح نے یہ 5 خدمتیں رکھی ہیں۔ آگے بڑھیں، ہم نے جو 13ویں آیت پڑھی، پہچان میں ایک نہ ہو جائے اور کامل انسان نہ بنے۔ ہمیں کامل انسان بننا ہے، اور یسوع کی یہ مرضی ہے کہ ہم کامل انسان بنیں۔ خدا نے جب آدم کو بنایا تو کامل انسان بنایا، اچھا ہے، اچھا بنایا۔ گناہ کے باعث بگڑ گیا، پھر یسوع آیا، یسوع نے پھر اپنا لہو بہایا، دوبارہ وہ مٹی گوندی، پھر سے انسان بنایا۔ تو اس لیے جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، جو آدم میں ہے وہ پرانا آدم، اور یسوع مسیح نیا آدم ہے۔ ہمیں نئے آدم بننا ہے، ہمیں مسیح میں نیا انسان بننا ہے۔ انسان کون ہے؟ جس میں انسانیت ہے۔ آدم کون ہے؟ جس میں آدمیت ہے۔ اور یہ 2 باتیں کبھی علم کی پڑھ لیں لغت میں سے، آدم اور آدمیت اور انسان اور انسانیت، اس کے دائرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، یہ ساری آلریڈی ہم میں ہونی چاہیے۔ تو انسان میں خدا نے یہ باتیں رکھی ہیں، ہمیں ان کو بہتر کرنا ہے۔ تو آج خدا کا کلام یہ کہہ رہا ہے ہمیں یسوع کے پورے قد کے اندازے تک، یہ یسوع چاہتا ہے میرا قد یہ ہے، یہاں تک پہنچو ایمان میں، یہاں تک پہنچو میری پہچان میں، اور یہاں تک پہنچو انسانیت میں اور انسان بنو۔ خدا آج کے کلام سے ہم سب کو برکت دے۔ آج شاعربانی ہے، تو آئے اپنے آپ کو شاعربانی کے لیے دے دیں، اور تاکہ ہم اس میں شریک ہوں۔ میرے ساتھ رسول فاروق کا کام کرنتیوں کے نام 11واں باب دیکھیے گا،
23 آئے یوں لکھا ہے، دیکھو یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی، خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالہ میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے۔ اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس پیالہ میں سے پیے وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالہ میں سے پیے۔ خدا اپنے کلام کے سلسلے میں برکت دے۔ سر کو جھکائیں گے، سب دعا کریں گے، جو لوگ شریک ہوں گے وہ دعا کریں۔ اے خدا یہ گندم کی روٹی انگور کا شیرہ میرے لیے یسوع تیرے لہو جیسا ہو اور میری زندگی میں بڑا کام ہو۔ آج کا کلام قائم کرے، سب دعا کریں، ہم خالق دعا کریں گے۔ آسمان کے خدا تیرے قدم متفق ہو کر اس شیرے کو، اس روٹی کو یسوع کے لہو کے نیچے ملاتے ہیں اور یسوع لہو جیسی قدرت مانگتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری یادگاری کے لیے یہ کیا کرو۔ ہم یاد کرتے ہیں جب ہم گناہ گار تھے یسوع ہمارے گناہوں کے لیے ہوا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آسمان پر خدا باپ آپ کی میری طرف موجود ہے۔ باپ چھو پاک کر، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے مانگتے اور پا لیتے۔ آمین۔ پہلے بھائی